معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: محمود کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ۔ سلطان محمود کی زرپاشی اور علم پروری نے اس کے دربار کو علماء و فضلاء کا مرکز بنا دیا تھا۔ اکثر باکمال خود اس کے خوان کرم پر پہنچ گئے اور بعض کو اس نے خود بلایا، بلکہ کئی ارباب فن ایسے تھے جنہیں باجبر دربار محمود کی زینت بننا پڑتا۔ سامانی خاندان کے زوال کے بعد محمود کی سرپرستی میں فارسی ادب نے بے حد ترقی کی۔ لین پال لکھتا ہے کہ نپولین نے مفتوحہ علاقوں سے آرٹ کے گراں بہا نمونوں کو جمع کر کے پیرس کے عجائب خانے کو سجایا، لیکن محمود نے مختلف ممالک کے باکمال شاعروں اور فنکاروں کو اپنے دربار میں جمع کر کے اس سے بہتر کام کیا۔ دربار محمود کے شعراء میں انصری، فرخی، ازجدی اور فرخی قابل ذکر ہیں۔ البیرونی جیسا باکمال ریاضی دان اور سنسکرت اور ہندی علوم کا ماہر نجوم اور علم حیت کا نکتہ دان، فارابی جیسا فلسفی، اسی جیسا مورخ اور بیہقی جیسا واقعہ نگار اس دور میں کسی اور دربار میں نظر نہیں آتا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے علماء تھے جن کا دامن طلب محمود نے موتیوں سے بھر دیا۔ وہ ہر سال 4 لاکھ دینار اپنے دربار کے علماء و فضلاء کو انعام کے طور پر دیا کرتا تھا۔ الفسٹن لکھتا ہے کہ وہ علماء و فضلاء کی بہت قدر کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کی اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ایشیا کے کسی اور تاجدار نے علماء کی اس قدر سرپرستی نہیں کی جیسے کہ محمود نے کی۔ ڈاکٹر ناظم کا بیان ہے کہ محمود کا کم سے کم انعام بھی 1000 دینار کی شکل میں ہوتا تھا۔ مشہور ہے کہ وہ سیم و زر ہاتھیوں پر لاد کر علماء کے ہاں بھیجا کرتا تھا۔ جس شخص کی فیاضی اور داد و دہش کا یہ حال ہو، اس کو حریص اور لالچی کہنا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ محمود نے ہزاروں مکتب اور مدرسے بنوائے، مساجد اور خانقاہیں تعمیر کرائیں، عجائب خانے اور کتب خانے تعمیر کرائے۔ اس نے غزنی میں ایک عظیم الشان مسجد بنوائی جس میں سنگ مرمر اور سنگ خارا کثرت سے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ مسجد اس قدر خوبصورت تھی کہ لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ اس میں نہایت بیش قیمت قالین بچھے رہتے تھے اور سنہری اور روپہلی جھاڑ اور فانوس آویزاں تھے۔ اس مسجد کے متصل ایک بہت بڑا کتب خانہ اور عجائب خانہ بھی تھا۔ عجائب خانے میں نوادر روزگار جمع تھے اور کتب خانے میں ہر علم کی کتابیں موجود تھیں۔ جامع مسجد کے علاوہ محمود نے غزنی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی۔ اس یونیورسٹی میں گراں بہا مشاہروں پر لائق اساتذہ جمع کیے گئے جن کے سامنے زانوائے تلمن طے کرنے کے لیے دور دور سے طلباء آتے تھے۔ غزنی کے محلات، باغات اور مساجد نادرہ روزگار تھیں۔ جس طرح دمشق، بغداد، کرتبہ اور قاہرہ مختلف اوقات میں اسلامی تمدن کے مراکز رہے ہیں، اسی طرح محمود کے دور میں غزنی اسلامی تمدن کا مرکز بن گیا۔ اس کی تقلید میں امراء نے بھی غزنی کو عالی شان عمارتوں سے سجایا اور یہ شہر عروس البلاد، طلباء علم اور ارباب فن کا ملجا و ماوا بن گیا۔ مال و دولت کا اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا تھا۔ محمود کی معرف پروری کے روشن چہرے پر یہ داغ رکھا جاتا ہے کہ اس نے فردوسی کے مقام کو نہ پہچانا اور اس کی بے قدری کی۔ اس نے فردوسی کو یہ حکم دیا کہ وہ شاہنامہ لکھے اور ہر شعر پر ایک طلائی مہر دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب فردوسی نے شاہنامہ مکمل کیا تو محمود نے بجائے سونے کے سکوں کے چاندی کے سکے دیے۔
جس سے فردوسی دل برداشتہ ہو کر چلا گیا اور اس نے محمود کی ہجو لکھی۔ آخر کار محمود نے کتاب کی قدر پہچانی اور شاعر کے وطن میں 60,000 طلائی سکے بھیجے، مگر جب ایلچی روپیہ لے کر پہنچا، شاعر فوت ہو چکا تھا اور اس کا جنازہ شہر سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ شاعر کی خوددار بیٹی نے یہ روپیہ لینے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس روپے سے ایک کارواں سرائے فردوسی کے نام پر بنا دی گئی۔ یہ ایک دلچسپ مگر بے بنیاد کہانی ہے اور بڑی ہوشیاری سے گھڑی گئی ہے۔ حافظ محمود شعرانی مرحوم نے اس روایت کے تمام اجزاء پر محققانہ بحث کی ہے۔ شاہ نامہ بلا شبہ تاریخ قدیم ایران کے اساطیری اور بعض خالص تاریخی ادوار پر فارسی نظم میں ایک بیش بہا کتاب ہے۔ فردوسی نے یہ کتاب 400 ہجری میں مکمل کی۔ شاہ نامہ کا آغاز فردوسی اپنی عمر کے 48ویں سال یعنی 370 ہجری میں کرتا ہے اور 388 عیسوی میں جب محمود تخت نشین ہوتا ہے اسے یہ کام شروع کیے 18 سال گزر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے یہ کام محمود کی فرمائش پر شروع نہیں کیا۔ ہاں، اختتام اس کا ضرور دربار محمود میں ہوا۔ سلطان اور شاعر میں انعام کا کوئی معاہدہ نہ ہوا تھا اور شاعر صرف قدردانی کی امید سے دامن محمود سے منسلک ہوا تھا۔ جہاں تک ہجو کے اشعار کا تعلق ہے، یہ بات کی اختراع ہیں۔ کچھ اشعار شاہ نامہ ہی کے مختلف مقامات سے لیے گئے ہیں، لیکن دوسرے شعراء کے ہیں اور کچھ ہجو مرتب کرنے والوں نے خود اپنی طرف سے لگا دیے ہیں۔ اس طرح ایک نیک اور معرف پرور سلطان کو بدنام کرنے کی ایک ذلیل کوشش اس کے دشمنوں نے کی ہے۔ محمود خدا پرست اور مذہب کا شیدائی تھا، فرائض مذہب باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ اسے اولیاء و صلحاء سے بہت محبت تھی، جن میں سے شیخ ابو الحسن خرقانی ممتاز ہیں۔ جس طرح اشوک بدھ دھرم میں فرقہ وارانہ تقسیم ناپسند کرتا تھا، اسی طرح محمود اسلام کو مختلف فرقوں کے عقائد کا اکھاڑا دیکھنا نہ چاہتا تھا، جن فرقوں کو وہ گمراہ سمجھتا تھا اور جو خلیفہ بغداد القادر باللہ کی مرکزیت اور سیادت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کی بیخ کنی وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ چنانچہ اسی لیے اس نے ملتان کے کرامتیوں کے خلاف فوج کشی کی اور ان کا قلعہ کما کیا۔ اشوک کی طرح اس نے رعایا کے اخلاق و اعمال کی نگرانی کے لیے محکمہ احتساب قائم کیا۔ اشوک کی طرح اس نے رعایا کے اخلاق و اعمال کی نگرانی کے لیے محکمہ احتساب قائم کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ غیر مسلم ذمیوں سے رواداری سے پیش آتا تھا۔ اس کی فوج میں تلک، تاش، سکھپال وغیرہ ہندو افسر تھے۔ غزنی میں ہندوؤں کا الگ محلہ تھا، جہاں وہ بے خوف و خطر رہتے اور آزادی سے سنگ بجاتے اور مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔ ہندوستان کی مہموں میں اس نے کسی ہندو کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا۔ حالت امن میں کسی مندر کو نقصان نہ پہنچایا۔ حالت جنگ میں مندروں کو نقصان پہنچنے کا سبب یہ تھا کہ ہندو مندروں کی وسیع عمارتوں کو دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، دیوتاؤں سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ان میں جمع ہو کر لڑتے تھے اور مندروں کی توہین کا سبب بنتے تھے۔ محمود جس سرگرمی اور بے جگری سے ہندی بت پرستوں سے لڑا، اسی جوش و خروش سے خراسان کے ترکوں سے نبرد آزما ہوتا، جو سب کے سب مسلمان تھے، خدا تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرتا تھا اور مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتا تھا۔ چنانچہ میدان جنگ میں بھی جب فتح کا پلڑا اس کے خلاف نظر آتا تھا، وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں سر بسجود ہو جاتا تھا اور اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا تھا۔ اسی طرح قرآن شریف سے فال نکالنے کی بھی اس کو عادت تھی۔ اس بیان سے واضح ہو گیا ہوگا کہ ہندوستان سے جس قدر مال و دولت محمود کے ہاتھ آیا، اس نے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اس نے اپنی فوج کی تربیت و تنظیم کی، جس سے اس نے کاشغر اور بخارا سے لے کر کنوج اور کلنجر تک تمام ملک کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا اور وہ فتوحات حاصل کیں جن کی گونج ہندوستان کے گوشے گوشے سے اب تک سنائی دیتی ہے۔ اس نے غزنی میں عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرائیں
اور مساجد اور خانقاہیں بنوائیں اور بے شمار مکاتیب و مدرسے قائم کیے، جن سے غزنی کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، بے شمار شعراء، مورخ، فلسفی اور مہندس غزنی میں جمع کیے اور انعام و کرام سے انہیں مالا مال کیا۔ اس نے رفاع عامہ کے کاموں پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا اور تھوڑے سے عرصے میں غزنی کو عروس البلاد بنا دیا۔ ایسے جلیل القدر بادشاہ کے متعلق جس نے داد و دہش اور علوم و فنون کی ترقی پر بے اندازہ روپیہ صرف کیا ہو، یہ کہنا کہ وہ حریص اور لالچی تھا اور روپیہ خرچ کرنا نہیں جانتا تھا، واقعات کی صریح تکذیب ہے۔ محمود کے حرص و آز کی داستانیں بیان کرتے وقت مورخوں نے بہت مبالغے سے کام لیا ہے، چونکہ وہ آئے دن ہندوستان سے زر و جواہر سمیٹ کر لے جایا کرتا تھا، اس لیے لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ وہ حریص اور لالچی شخص تھا۔ غالباً یہ قصہ بالکل بے بنیاد ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں میں وہ اس بے اندازہ دولت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا جو اس نے اس قدر محنت سے جمع کی تھی اور جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ جانے والا تھا۔ محمود مذہب کا بہت پابند تھا اور وہ دنیا کی فانی چیزوں کے لیے رونے والا نہیں تھا، خاص طور پر جب اسے معلوم تھا کہ اس کے بیٹے اس کے مال و متاع کو سنبھالنے کے لیے موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عام حکمرانوں کی طرح فضول خرچ نہیں تھا، لیکن اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ وہ بہت فیاض طبع بادشاہ تھا۔ وہ علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر سال بے انتہا روپیہ صرف کرتا تھا۔ اس نے غزنی میں جامع مسجد کے قریب ایک بہت بڑا کالج قائم کیا۔ یہاں دانش مندوں پروفیسروں کو معقول تنخواہیں ملتی تھیں اور طلباء کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی۔ فردوسی کو معاوضہ دینے کا قصہ بھی بعد کی اختراع ہے اور زمانہ حال کے فاضلوں نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ سب ہیڈنگ: سلاطین غزنی کی حدود سلطنت۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کی حدود کا آج تک کسی مورخ نے تعین نہیں کیا۔ مسلمان اور غیر مسلمان سب نے اس موضوع پر بحث کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستان کے قیام کی وجہ سے اس موضوع نے بہت اہمیت اختیار کر لی ہے اور بہت سے لوگ اس بات کے جاننے کے متمنی ہیں کہ ہندوستان میں سلطان محمود کی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابتدا میں بخارا کے سامانی بادشاہوں کے ماتحت غزنی ایک دور افتادہ قلعہ تھا۔ سامانی بادشاہ منصور کے عہد میں خراسان کا گورنر البتگین بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر یہاں چلا آیا اور اس نے غزنی کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے عہد میں غزنی کا پختہ قلعہ، گھاس پھوس کا شہر اور ارد گرد کا تھوڑا سا علاقہ اس ریاست میں شامل تھے۔ البتگین کے بعد اس کا غلام اور داماد سبکتگین غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ یہ بہت جرئی اور قابل حکمران تھا۔ وہ 20 سال 977 عیسوی سے 997 عیسوی غزنی کے تخت پر قائم رہا۔ اس نے قندھارا اور زابلتستان بلوچستان کو فتح کر کے اپنی ریاست کو بہت وسعت دی۔ اس کے بعد اس نے جسپال کو، جو کابل اور ولند کا راجہ تھا، شکست دے کر اس سے کابل کا قلعہ چھین لیا، مگر کابل کا شہر بدستور اس کے قبضے میں رہا۔ گویا کہ دریائے کابل کے شمال اور جنوب میں تمام علاقہ سبکتگین کے قبضے میں آ گیا۔ سبکتگین کے بعد اس کا نامور بیٹا محمود تخت پر بیٹھا۔ محمود بہت کاروان جرنیل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے اسے پیدائش سے ہی میدان جنگ میں فوجوں کی کمان کے لیے پیدا کیا تھا۔ سکندر اعظم اور نپولین بوناپارٹ جیسے بڑے بڑے جرنیلوں کی صف میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے سمرقند، بخارا اور کاشغر سے لے کر کانپور، کالنجر اور سومنات تک تمام ملک کو اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون ڈالا۔ وہ 30-40 برس جنگ و جدل میں مصروف رہا۔ اس نے 20 خون ریز مارکوں میں حصہ لیا، لیکن کبھی ایک مارکے میں شکست نہیں کھائی۔ اس کی فتوحات کی بدولت غزنی کی چھوٹی سی ریاست ایک بہت وسیع سلطنت بن گئی اور غزنی کا گمنام شہر بغداد اور قرطبہ سے بھی بازی لے گیا۔ غزنی کے مغربی جانب سامانیوں کی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو زوال آیا تو محمود نے اس کے بہترین حصے پر
جس کو خراسان شمالی ایران کہتے تھے، قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور دریائے جیہوں کے پرلی طرف کا علاقہ جس کو ماوراء النہر کہتے تھے کاشغر کے ترک حاکم ایبک خان کے حوالے کر دیا۔ اس تقسیم سے غزنی کی سلطنت مغربی جانب دریائے جیہوں تک پھیل گئی، لیکن بعد میں ایلک خان سامانیوں کی سلطنت کی تقسیم کے متعلق اپنے پیمان سے پھر گیا۔ اس نے محمود سے، جو اس کا داماد بھی تھا، جنگ چھیڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو بارہا اس حکمران کے خلاف نبرد آزمائی کرنی پڑی۔ غزنی کے مشرقی جانب محمود کو ہندوستان کے راجاؤں سے ٹکر لینی پڑی، جن میں سے پنجاب کا راجہ جے پال اور اس کا بیٹا آنند پال بہت مشہور ہیں۔ اس نے سب سے پہلے راجہ جے پال کو شکست دے کر لمغان کے علاقے کو فتح کیا، جس میں کابل اور موجودہ جلال آباد کے شہر واقع تھے۔ ان فتوحات سے غزنی کی سلطنت کی حدود درہ خیبر تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد اس نے بنو اور کوہاٹ کے اضلاع کو فتح کیا۔ اس وقت یہ علاقہ بھی کابل کے ہندو شاہی خاندان کی سلطنت میں شامل تھا۔ بنو کے قرب و جوار کے ٹیلوں اور کھنڈروں سے اب بھی ہندو شاہی خاندانوں کے حکمرانوں کے سکے ملتے ہیں۔ قدیم زمانے میں غزنی سے ہندوستان آنے کا یہی راستہ تھا، لیکن بعد میں کابل، موجودہ جلال آباد فتح ہوئے غزنی کے تاجدار خیبر کے رستے ہندوستان آنے لگے، اور اب بھی آمد و رفت کے لیے یہی راستہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کابل اور جلال آباد کے بعد پشاور اور دیہن کی باری آئی، چنانچہ محمود نے پشاور کے قریب راجہ جے پال کو شکست دے کر درہ خیبر سے لے کر دریائے سندھ تک تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پشاور اور دیہن کے مشہور شہر اسی وادی میں واقع تھے۔ ان میں سے دیہن جے پال کا پایا تخت تھا، اور دریائے سندھ کو عبور کرنے کا سب سے بڑا گھاٹ یہیں واقع تھا۔ سندھ پار کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان محمود نے بھایا بھیرا کی ریاست پر قبضہ کر لیا، جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے ملتان کی ریاست کو بھی فتح کر لیا، جس کا حاکم ابو الفتح داؤد لاری تھا۔ اس کے بعد 1022 عیسوی میں آنند پال اور اس کے حلیفوں کو شکست دے کر اس نے پنجاب پر قبضہ کر لیا، اور یہاں کا ہندو شاہی خاندان ختم ہو گیا۔ راجہ جے پال نے لمغان کی وادی میں سلاطین غزنی سے شکست کھانے کے بعد کانگڑا کی ریاست کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ اس ریاست میں کانگڑا کا پہاڑی علاقہ اور دوآبہ بست جالندھر شامل تھے۔ گویا کہ ہمالیہ کے دامن سے لے کر ملتان تک اور دریائے بیاس سے لے کر دریائے ستلج تک تمام علاقہ اس ریاست میں شامل تھا۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ جنرل کنگم کا بیان ہے کہ ستلج پار کے راجے بھی اس سلطنت کے باج گزار تھے، لیکن سلطان محمود نے ہندو شاہی خاندان کو ختم کرنے کے بعد صرف دریائے ستلج تک کا ہی علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ ستلج پار کے علاقے سے اس نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس علاقے کے حکمران، جو کانگڑا کے راجہ کے باج گزار تھے، بالکل خود مختار تھے۔ محمود کا مشہور درباری اور جرنیل ایاز اسلامی پنجاب کا، جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے ستلج تک پھیلا ہوا تھا، گورنر مقرر ہوا۔ ایاز کا پایا تخت لاہور تھا۔ اس کا مقبرہ اب بھی رنگ محل کے قریب ایک کوچے میں واقع ہے، اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ محمود نے غزنی سے لے کر ستلج تک ایک جست یا ایک دن میں قبضہ نہیں کیا۔ وہ رفتہ رفتہ قدم بہ قدم اس علاقے کو اپنے قبضے میں لاتا رہا، اور اس عزم کی تکمیل میں اس کے پورے 25 سال صرف ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ جس علاقے کو فتح کرتا تھا، اس میں حکومت کی داغ بیل ڈال دیتا تھا، یعنی وہ اس علاقے میں اسی آئین و قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق حکومت کرتا تھا جو اس وقت غزنی میں رائج تھے۔ گویا کہ فتح کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سلطنت کے استحکام کی صورت بھی پیدا کر لیتا تھا۔ جب تک نو مفتوح علاقوں پر اس کا پوری طرح تسلط نہیں ہو جاتا تھا، اس میں امن و امان کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی تھی، وہ مزید علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، جب تک پہلے قدم کے استحکام کے متعلق اسے یقین نہیں ہو جاتا تھا، وہ دوسرا قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ
اسی دانشمندانہ پالیسی کا نتیجہ تھا کہ غوریوں کے ہاتھوں سلطنت غزنی کی تباہی کے بعد خسرو شاہی غزنوی نے لاہور میں پناہ لی اور اس کے بیٹے پوتے کئی برس تک یہاں حکومت کرتے رہے۔ خراسان اور بلخ سے لے کر دریائے ستلج تک تمام ملک براہ راست سلطان محمود کے زیر اثر تھا، لیکن ستلج سے پرے کانپور، کنوج اور کالنجر تک تمام ریاستیں بلا واسطہ اس کی مملکت میں شامل تھیں، یعنی وہ براہ راست ان پر حکومت نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے حکمران اس کے باج گزار تھے۔ وہ ہر سال ایک مقررہ رقم خراج کے طور پر اس کو ادا کرتے تھے۔ اگر اس کے حکمران بھی اس طرح قابل ہوتے تو یقینی طور پر دریائے نرمدا تک تمام شمالی ہندوستان چند سال میں سلاطین غزنی کے قبضہ اقتدار میں آ جاتا۔ سلطان محمود کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ مسعود غیر معمولی جسمانی طاقت کا مالک تھا۔ بیکہی کا بیان ہے کہ اس کا گرز کوئی شخص اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ شکار کے وقت اس نے ایک ہی گرز سے ایک خونخوار چیتے کا کام تمام کر دیا تھا۔ اپنے باپ محمود کی طرح وہ بھی علماء اور فضلاء کی قدر کرتا تھا اور اپنی داد و دہر سے انہیں غم روزگار سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ البیرونی اور ابو محمد ناصحی سے وہ خاص طور پر شفقت اور مہربانی سے پیش آتا تھا اور ان کے دامن امید کو موتیوں سے بھر دیتا تھا۔ اخوند میر لکھتا ہے کہ اس نے اپنی مملکت میں اس قدر مکتب، مساجد اور خانقاہیں تعمیر کرائیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ دلیری اور شجاعت میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھا۔ نہایت بے باکی سے وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا تھا اور آن کی آن میں کشتوں کے پشتے لگا دیتا تھا۔ اس نے اپنے 10 سالہ عہد حکومت میں غزنی کی شان و شوکت میں فرق نہ آنے دیا اور اپنے باپ سلطان محمود کی روایات حکمرانی کو برقرار رکھا۔ ہانسی اور سونی پت کے علاقے سلطان محمود کی ترک تازیوں سے بچ رہے تھے۔ ہرچا پدر، رتوان پسر تمام کن کے مزداق سلطان محمود نے ان کو بھی اپنے زیر اقتدار لانے کا تہیہ کیا۔ چنانچہ 1037 عیسوی میں وہ غزنی سے روانہ ہوا اور لاہور ہوتا ہوا ہانسی پہنچ گیا، جو موجودہ حصار سے 11 میل جانب شرق واقع ہے۔ ہندو اس قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن مسعود نے اس کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھدوا کر انہیں کئی جگہ سے اڑا دیا اور 10 دن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مسعود سونی پت پہنچا۔ یہاں کا حاکم مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گیا اور قلعے کو خالی کر کے بھاگ گیا۔ چنانچہ کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر مسعود نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس نو مفتوحہ علاقے کو براہ راست اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس سے سلطنت غزنی کی حدود دریائے ستلج سے ہانسی اور سونی پت تک پہنچ گئیں۔ سونی پت سے پرے دہلی کا قصبہ تھا۔ چونکہ اس نے ابھی کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں کی تھی، اس لیے سلطان مسعود نے اس پر حملہ کر کے اسے اپنے تصرف میں لانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ سلطان مسعود کے بعد جو بادشاہ غزنی کے تخت پر بیٹھے وہ کمزور اور ناقدان ثابت ہوئے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستلج پار کا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن صوبہ سرحد، سندھ کا شمالی حصہ، لاہور اور جالندھر بدستور ان کے قبضے میں رہے۔ چنانچہ غوریوں کے خوف سے بہرام شاہ بھاگ کر غزنی سے لاہور آیا تو دریائے ستلج تک لوگوں نے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قدیم زمانے میں دریائے ستلج اور جمنا کا درمیانی علاقہ بہت سرسبز اور شاداب تھا۔ درشتی اور سرسوتی نام کے 2 دریا اس کو سیراب کرتے تھے۔ آریہ قوم کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے اس علاقے کا برہما رشی نام رکھا تھا اور اس میں بہت سے شہر آباد کیے، جن میں سے کھڑام، ہانسی، سرسا، سرسوتی اور سونی پت مشہور تھے۔ بھیر، بھنڈا، سرہند اور دہلی معمولی گراں یا گاؤں تھے۔ ان کو کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ لاہور کی طرح سرہند، دہلی اور آگرہ کی اہمیت مسلمانوں کی توجہ اور کوششوں کی مرہون منت ہے۔